السلام، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ آج ہم ایک ایسی مظلوم عورت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کو دنیا کی بدصورت ترین عورت کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے جولیا پاسٹرنا۔ یہ 1834 میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک ریئر بیماری جسے جینیٹکلی ڈس آرڈر کا کہا جا سکتا ہے اس کا شکار تھیں۔ جسم پر ان کے غیر معمولی بال اور چہرے کی ساخت قریب قریب بندر سے ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چارلز ڈارون نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لڑکپن میں ان کے گھر والوں نے انہیں ایک سرکس میں فروخت کر دیا اور وہاں ان کی شخصیت کا جی بھر کر مذاق اڑایا جاتا تھا اور انہیں نمائش کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس لالچی شخص نے اپنی لالچ میں آ کر ان کے ساتھ شادی کر لی تاکہ ان کا بچہ بھی ویسا ہی ہو اور سرکس جو ہے خوب چلے۔ پھر یہی ہوا کہ بچہ ہوا اور ماں والی بیماری کا شکار ہوا، لیکن وہ دونوں ہی کچھ ہی دنوں میں مر گئے۔ اس شخص نے ان کے مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہ آیا اور لاش کو ممی بنا کر تو مختلف ممالک میں ان کی نمائش کی۔ سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کا ایک یہ واقعہ ہے، اور انسانی تاریخ میں اس کی اور مثال ہمیں جو معلوم تاریخ نہیں ملتی ہے۔ یہ خاتون جو تھی جولیا، جو آپ بتا رہی ہیں، یہ وہی 1834-35 کے قریب پیدا ہوئی میکسیکو میں۔ ایک اس کا گاؤں تھا، اور ان کو ایک ڈس آرڈر تھا، جینیٹیکل ڈس آرڈر تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ارد گرد اطراف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جینیٹیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں۔ ابھی بھی سن 2024 آ گیا ہے، ابھی بھی اویئرنیس جس طرح ہمیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہے، اور 1834 میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بھلے وہ میکسیکو ہو۔ اس وقت اوبیس ہے ان کو یہ جو ڈس آرڈر تھا، میوٹیشن جو ڈی این اے کا ہوتا ہے، اس میں میوٹیشن کیا لیں، جو کروموسومز جو تھیں، کروموسومز وہ پتہ ہے کہ ایکس کروموسوم اور وائی کروموسوم، تو یہ 46 بنتے ہیں، 23 اور 23۔ اگر اس میں میوٹیشن میں کچھ جینیٹک کوڈ میں چینج آ جائے تو انسان نارمل جو جیسے ہوتے ہیں ہم نظر آتے ہیں ویسا نہیں وہ ہو سکتا، چینج ہو جاتا ہے اس میں۔ ان کے ساتھ جولیا کے ساتھ جو ہے یہی ہوا، اور ان کے اندر بہت زیادہ بال چہرے پہ اور جسم پہ ان کے آ گئے، جو ایک ایب نارمل کہہ لیں سچویشن ہے۔ دوسرے ان کے ساتھ جو ان کا جبڑا تھا وہ بہت زیادہ شیپ اس کی ایک جانور ہے اس سے مل گئی جا کے، جو انسان سے قریب ہے، اور وہ چہرے کی شکل عام انسان جیسی نہیں تھی۔ سو ان کا بچپن سے مذاق اڑایا جانے لگا، والدین بھی ڈسٹرب ہو گئے، اور ان کا مذاق اوبیس ہے، ان کا مذاق اڑا ہوگا، اور وہ بہت سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوئی ہوں گی۔ کوئی انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوگا، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے، فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوگی، محلے دار ایکسیپٹ نہیں کر کے ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہوگا، جیسے کہ انسانوں کی عادت ہے۔ اور اویئرنیس بھی بالکل نہیں تھی۔ ویسے وہ بہت جینیس تھیں، ہر چیز کو پک کر لیتی تھیں، انڈرسٹینڈ کرتی تھیں، اور ایک نارمل ذہن تھا ان کا، لیکن ان کا جو اسٹرکچر تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا، اب نارمل تھا۔ تو یہ جو اس کے بعد ان کو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ان کو ان کی فیملی نے جب وہ تھوڑا سا لڑکپن میں پہنچی تو جس میں ان کی پڑھائی کی عمر ہونی چاہیے تھی، ان کو ایک سرکس والے کے پاس جو ہے ان کو فروخت کر دیا گیا، اور انہوں نے اس سرکس والے نے بہت پیسہ کمایا، اور ساتھ اس کے اندر ایک شیطانی خیال بھی آیا کہ کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں، اور مطلب یہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے۔ اور شادی کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ بھی ہو سکتا ہے اسی قسم کے ڈس آرڈر کا شکار ہو،
تو خوب پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی قسم کی ہی بیماری کا شکار تھا، لیکن ماں اور بچہ دونوں ہی چند دنوں میں فوت ہو گئے. اور وہ شخص اس سے بھی یعنی یہاں بھی وہ جو ہے اس کا لالچ ختم نہ ہوا، اور اس نے ان کی ممیز بنا کے مختلف کنٹریز میں، جیسا میں بتایا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے کے وہ پھرا اور پیسہ کمایا. اور میرا خیال ہے 100 سال 125 سال تک جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کا یہی حال رہا تھا کہ جیسے ہم نے ذکر کیا ہے چارلس ڈارون نے بھی اپنی کتاب جو ہے انسانی ہیومن ایوولوشن کی جو کتاب ہے، انسانی ارتقاء کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا ہے ان کا اس کیس اسٹڈی کے طور پہ کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کا آہستہ آہستہ ایوولوشن ہو کے موجودہ مقام تک پہنچا ہے. تو یہ جو جولیا ہے یہ یعنی جو میرا نظریہ ہے اس پہ اسے انڈورس ہو سکتا ہے. تو خیر یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہوئی، اور ابھی پھر لوگوں نے شور مچایا کہ یہ لاش کی بے رغبتی ہو رہی ہے. تو پھر وہ لاش کو واپس میکسیکو لے جایا گیا اور الٹیمیٹ جو ہے ان کو دفن کیا گیا. تو یہ انفارچونیٹ سٹوری ہے، اور یہ ہمارے انسان کے ایک ایسے رویوں کی نشاندہی کرتی ہے. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے اطراف میں دائیں بائیں نظر آتے ہیں، اور جو مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کچھ ان کے وہ تو ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم اچھا اگر ان کو بچپن میں ایسا ماحول فراہم کر دیں، ان کے والدین کو اویئرنیس ہو. اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، لیکن اویئرنیس کی کمی ہونے کی وجہ سے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. وہ بھی شرمندہ پھرتے ہیں، ان کا مذاق اڑتا ہے، ان کے بچوں کا مذاق اڑتا ہے، تو بوجھ سمجھتے ہیں. اور ایسے بچے بہت زیادہ سائیکولوجیکل یعنی جو ڈس آرڈر تو ہوتا ہے اس کا شکار بھی ہوتے ہیں، نگلیکٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جیسے یہ والا کیس ہے جولیا والا، جس میں ڈس آرڈر ایسا پیدا ہوا کہ چہرہ چینج ہو گیا، کہیں مختلف اس قسم کی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں انسان کروموسومز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواجہ سرا بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں، کچھ اور اس طرح کے ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. تو اس سے معاشرہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ہیومیلیٹ کرتا ہے. تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. بڑی زبردست آپ نے آج بات کی ہے کہ یہ جو سٹوری بتائی ہے اپنی بڑی انفارچونیٹ تھی. انہیں اگلیسٹ وومن ان دس ورلڈ کہا جاتا ہے، دنیا کی بدصورت ترین عورت جو ہے، اور بندر نما عورت بھی کہا جاتا ہے، ریچھ نما عورت بھی کہا گیا انہیں. تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی ان کی فیملی نے تکلیف سہی ہوگی، لیکن اس خاتون نے جو صرف 26 سال زندہ رہیں، انہوں نے کتنی تکلیف سہی ہوگی. جی جی ایسا ہی ہے سر، بے شک ایسا ہی ہے. ہمارے معاشرتی رویے بہت ہی عجیب ہیں، اور یہاں پر بھی یہی حال ہے، ہمارا ماحول ایسا ہی ہے. یہاں پر جو اسپیشل چلڈرن ہیں، باہر معذور افراد جتنے بھی ہیں، باہر سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ، اور اس طرح پبلک پلیسز میں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کوئی انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، اور معاشرے میں انہیں اون نہیں کیا جاتا. تو آپ سر یہ بتائیے کہ میڈیا کا کردار اس حوالے سے اہم نہیں ہے؟ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. آج کل کے میڈیا صرف ہمیں انفارم کر رہا ہے، ایجوکیٹ نہیں کر رہا. اور جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے. میڈیا کا وہ دکھانا چاہیے جو انہیں دکھانا چاہیے، تاکہ میڈیا اپنا جو مین مقصد ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرتا ہے وہ کر سکے. لیکن میڈیا انفارم کرتا ہے، میڈیا کہتا ہے لوگ یہی چیپ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بےہودگی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ لچر بازی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی وہی دکھاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بہترین چیز دکھائیں تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو اور لوگ بہترین کی طرف آئیں، لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ میڈیا نہیں سمجھ رہا، اور میڈیا کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اس کے ایڈیٹرز، رپورٹرز، کالمسٹ،
ویلاگرز، بلاگرز، سارے یوٹیوبرز، جو بھی آج کل کے چل رہا ہے سلسلہ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کولیکٹیولی اپنا رول پلے کریں اور ایسی اویئرنیس ہو جس سے جو ایسے پیرنٹس ہیں ان کو بھی ایسی اویئرنیس ملے، ارد گرد لوگوں کو ایسی اویئرنیس ملے، اسکول لیول پہ یہ ایسی اویئرنیس ملے، کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ملے، تاکہ ان لوگوں کو، ان اسپیشل لوگوں کو ہم اسپیشل انداز میں ٹریٹ کریں، ان کو احساس نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا حصہ ہے معاشرے کا جو شرمندگی کا باعث ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے بہت زیادہ موویز بنی ہیں انڈیا میں، بہت سی موویز بنی ہیں اور بڑی زبردست موویز بنی ہیں. ایک ابھی مووی بلیک ہے، امیتابھ کی ہے. پھر عامر خان ایک بچے کے بارے میں ایک مووی بنائی، وہ پیرنٹس سمجھتے تھے کہ وہ ڈفر ہے، لیکن وہ ڈفر نہیں تھا، وہ بہت جینیس تھا. تو جیسے جوجو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت جینیس تھیں اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں سرکس میں کام کیا اور بہت اچھی انداز میں معاملات کو ہینڈل کیا اور وہ بہت سمجھدار تھیں. اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. ہالی ووڈ میں بہت سی موویز بنی ہیں ایسے موضوعات پہ، لیکن ہم افسوس پاکستان جو ہے اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. اور ہمیں اس پہ بہت میڈیا کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس پہ ایک اور ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جو آپ کا سبجیکٹ ہے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر، ڈاؤن ہاں، سنڈروم. ڈاؤن سنڈروم. ڈاؤن سنڈروم جو ڈس آرڈر ہے وہ بھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کروموسومز جو ہیں آپ کے 23 اور 23 یہ 46 کی بجائے 47 ہو جاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور ابھی سی ایم مریم نے، نواز نے بھی بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور معذور بچوں کے لیے، اسپیشل چلڈرن کے لیے اسپیشل کام کر رہی ہیں. وہ آٹزم سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کام کر رہی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ اس حوالے سے ہم ڈاؤن سنڈروم پہ بات کریں کہ جی پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، ڈیٹا جو ہمارے پاس دستیاب ہے اس پہ بات کریں تاکہ ہم اپنے لیول پہ اویئرنیس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کیپ اٹ اپ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا مجھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. اوکے سر، اللہ حافظ.